کے امام کی مصیبتوں کو دور کر دے، کیا وہ ہم چاہنے والوں کی مصیبتوں کو دور کر دے؟ الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد فقط قال امام رضا علیہ السلام مولود الذی لم یولد فینا مولود اعظم برکتا علی شیعتنا منہ. عزیزان محترم معزز سامعین کرام، میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مولود ہے ہمارے شیعوں کے لیے کہ جس سے بابرکت کسی کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، کہ یہ ایک ایسا عظیم ہے کہ اس سے بابرکت اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام کا اسم نام محمد ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے، اور آپ کے لقب تقی اور جواد ہیں، اور آپ کے والد آج امام رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والد ماجدہ جناب سبیکہ ہیں جو کہ پیغمبر کی زوجہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھی. اور یہ آپ کی جو والدہ گرامی ہے یہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے افضل تھی. آپ اپنے زمانے کی عورتوں سے اتنی افضل تھی کہ آج امام آپ کو ایک پاک دامن عورت کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. جب گرامی آپ نے سنا تھا کہ شروعات میں شاردا بھائی نے یہ بتایا تھا کہ جب امام منصب امامت پر فائز ہوئے تھے تو آپ کی عمر 7 یا 8 برس کی تھی. جب آپ کی عمر 7 یا 8 برس کی تھی، بس اسی وجہ میں بس ایک دو باتیں کروں گا آپ کی رحمت کرام کہ یہ جو آپ کے سامنے حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں امام نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا مولود ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے سے بابرکت کسی کو پیدا نہیں کیا گیا ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جو امام نے حدیث بیان کی ہے، اب اگر انسان اس پر غور کرے تو غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گا کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے امام آئے ہیں تمام اماموں پر یہ امام تقی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے. نہیں عزیزان گرامی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ بات یہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ امام کی ولادت ایک ایسے دور میں ہوئی ہے جو اپنے شیعوں کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہے. آپ کی ولادت ایک ایسے دور میں ہوئی ہے کہ جب آپ امام کو اپنے خلیفہ کا اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کروانا تھا تو آپ ایسی مصیبتوں میں گرفتار تھے کہ اس سے پہلے کوئی امام گرفتار نہیں تھا. جب ہمارے امام کو امامت کے درجے پر فائز ہوئے نا، یہ ہمارے امام دیکھیے اس سے پہلے بات کہ 8ویں امام پر لوگوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ امام نہیں ہیں، آپ کی امامت کا انکار کیا گیا کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے جس میں سے 9 جانشین امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اب جب یہ سلسلہ 8ویں امام تک پہنچا تو 8ویں امام تک سلسلہ پہنچنے کے بعد ایک گروہ وجود میں آیا کہ جس کو واقفیہ کہتے ہیں. اس نے امام کی امامت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ امام نہیں ہیں کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہ تھی کہ ہمارے پاس 12 جانشین ہوں گے لیکن آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک شخص جو واقفیہ کی سند فہرست میں آتا ہے اس نے امام کو خط لکھا اور لکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، آپ کے بعد امامت کی نسل کو کون آگے بڑھائے گا. امام جواب میں جانتے کیا لکھتے ہیں؟ امام نے جواب میں یہ لکھا دیکھو پروردگار عالم مجھے ایک ایسی اولاد عطا کرے گا جو حق کو باطل سے الگ کر دے گا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو امام اپنے وقت کے امام کی مصیبتوں کو دور کر دے کیا وہ ہم چاہنے والوں کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا. سکتا ہے کیا وہ اپنے چاہنے والوں کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جب امام کی شہادت کے بعد امام کو منصب امامت پر فائز کیا گیا تو انسان کے ذہن انسانی میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر یہ کمسن بچہ امامت کی حساس ذمہ داری کو کیسے سنبھالے گا، آخر یہ کمسن بچہ یہ اتنی عظیم ذمہ داری کو کیسے سنبھالے گا، یہ امامت کی باتوں کو کہاں تک لے جائے گا، یہ ایک بچہ اپنے مسلمانوں کے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کیسے کرے گا. جاننا چاہتا ہے نگرامی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہمارے امام کی امامت پر. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا کی. امام نے سورہ کافی میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا دیکھو جب زکریا کا انتقال ہو گیا تو پروردگار عالم نے یحییٰ کو حکمت اور نبوت میراث میں عطا کی. حکمت اور نبوت پروردگار عالم نے میراث میں عطا کی. ایک پہلو تو
याद हो गया कि जनाब याह्या बचपन में नबी बने। गौर कीजिएगा, बस आपने बता मतलब कि जनाब याह्या बचपन में नबी बने। और एक बात है बस कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कम से कम 12 महीने दरकार होते हैं गुफ्तगू करने के लिए। कम से कम 12 महीने लगते हैं कि वो गुफ्तगू की उस मंजिल पर पहुंचे। लेकिन अलीजान गिरामी, जब जनाब ईसा की विलादत हुई तो उस वक्त लोगों ने जनाब मरियम पर एतराज किया, ऐ मरियम तुम्हारे औलाद कहां से आ गई, ऐ मरियम तुम्हारा तो कोई शौहर नहीं है, ये कैसे औलाद हो सकती है। जैसे ही लोगों ने जनाब मरियम पर तोहमतें लगाई, एक मतलब जनाब ईसा सख्त लहजे में कहते हैं कि इन्नी अब्दुल्ला आता ही मुझे अपना बंदा बना करके भेजा, परवरदिगार आलम ने मुझे किताब दी और नबी बना करके भेजा। अब समझ में ये आया दिलाने जब परवरदिगार आलम ईसा जैसे नबी को बचपन में नबूवत अता कर सकता है तो फख्र ईसा इमामत कैसे नहीं अदा कर सकता है। बस आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 4 मुझसे क्योंकि 13 रजब भी आने वाली है, हो सकता है कि मैं यहाँ मौजूद ना रहूं, कि बहुत से लोग हैं मौलाना कायनात की जो विलायत का इनकार करते हैं, उनके लिए शेर सुनिएगा कि हैदर की विलायत का तुम इनकार करो पर, हैदर की विलायत का तुम इनकार करो पर काबे में सजी बज़्म करम याद रहेगी। और एक बार तो पहुंचो कभी दीवारे हरम तक, बाहर तुम्हें 13 रजब याद रहेगी।